وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نحى نحوه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصبر ردائي صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائشوں کی دنیا بنایا ہوا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے، نہ پہلے کبھی گزرا ہے، نہ اب موجود ہے، نہ آئندہ ہوگا، جس کو آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑے. اس دنیا کی زندگی کو آزمائشوں سے پالا پڑا ہے. آپ جس طرف بھی جائیں، جس شعبے میں بھی جائیں، جو کام بھی کریں، جس حالت میں بھی ہوں، آپ کو ہر طرف آزمائش ہی آزمائش نظر آئے گی. اگر آپ خوشحال ہیں تو پھر بھی آزمائش ہے، اور اگر خوشحالی نہیں ہے تو پھر بھی آزمائش ہے. گویا ہر صورت میں، ہر شکل میں انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے. یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زندگی اتنی سپاٹ نہیں ہے کہ آرام سے گزر جائے اور زندگی بھر کبھی انسان کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی مصیبت پیش نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آزمائشوں کی دنیا ہے. اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو ہر دوسری چیز جس سے پالا پڑتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی ہم خیال ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی پسندیدہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی پر چلتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے کام آ سکتی ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں، ہم دنیا میں کام کاج کرتے ہیں. ہمارے گھر سے لے کر، گھر کی زندگی سے لے کر مارکیٹ کی زندگی تک، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ضرور ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، جو آپ کے خیالات کے خلاف ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دیا جا رہا. یعنی جس شعبہ زندگی میں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو رکاوٹوں سے سابقہ پیش آئے گا.
یہ دوسری چیز ہے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنی ہی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، اور ایسی رکاوٹیں کہ اگر ہم ان کو عبور کرنے کی کوشش کریں، ان کو ہٹانے کی کوشش کریں، تو زندگی کے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی ایک جہد مسلسل کی طرح ہے، دوڑ دھوپ کی طرح ہے، ہر وقت جدوجہد اور ہر وقت کوشش ہے، کہیں ناکامیاں ہیں کہیں کامیابیاں ہیں۔ اور پھر جب ہم لوگ اپنی مخالف چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے، یا جو چیزیں ہمارا راستہ روک رہی ہوتی، یا جو چیزیں ہمیں تنگ کر رہی ہوتی، یا جن چیزوں سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی، ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس حالت میں اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ وہ جو رد عمل ہے مخالف چیزوں کے بارے میں، ناموافق چیزوں کے بارے میں جو رد عمل انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ رد عمل بعض اوقات اتنا اندوناک ہوتا ہے، اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پر کنٹرول نہ کریں، اس رد عمل کو روکے نہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا میں آپ جتنے فسادات دیکھ رہے ہیں، جتنے جھگڑے دیکھ رہے ہیں، گھر کی زندگی سے لے کر ایوانوں کی زندگی تک آپ دیکھیں، جتنے جھگڑے اور جتنے فسادات ہیں، ان کی بنیادی وجہ نفسیاتی طور پر یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں، جو چیز ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، ہم اس سے درگزر نہیں کرتے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے، یعنی عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں تو اس پر ہمارا رد عمل بہت خراب ہوتا ہے، وہ ہمیں فساد پر ابھار دیتا ہے۔ اسی طرح مخالف قوت کا معاملہ ہے، جب ہم ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ضرور آتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ضرور آتا ہے۔ تو اس طرح یہ پوری دنیا فساد کی آبادگاہ بن جاتی ہے۔ ہمیں اسلامی شریعت جو سبق دیتی ہے وہ یہی سبق ہے۔ پہلی یہ کہ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہاں تمہاری آزمائش ہر ایک شخص کی ہوگی۔ کس طرح ہوگی یہ کچھ پتہ نہیں، پتہ نہیں کون سی چیز تو آپ کے لیے آزمائش بن کر آ جائے، آزمائش ہوگی۔ اس حوالے سے جو اس کا رد عمل ہے آزمائشوں کا، ان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، لیکن خاص کر چیزیں دو تین ہیں، چند چیزیں ہیں جن پر عمومی طور پر آزمائش آتی ہے، اور وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ بہت کم ہی لوگ اس میں پورا اترتے ہیں، اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں، اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتے ہیں، اپنا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص اپنا راستہ کسی آزمائش کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ جب یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے تو اس کا کوئی علاج بھی تو ہوگا اور ہونا چاہیے۔ آزمائش کی دنیا اور آزمائشوں کے اوقات اور جن چیزوں کے ذریعے آزمائش کی ہو رہی ہے، ان کے علاج کے لیے اسلامی شریعت نے دنیا کے سب سے زیادہ دانا شخص نے
دنیا سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ شخص نے، جس کو اللہ نے اپنا رسول بنایا تھا، جس پر کتاب اتاری تھی، اس نے اس کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے۔ اگر ہم اس کو گرہ میں باندھ لیں اور ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر قدم پر اس کو یاد رکھیں اور اس کا استعمال کریں، تو یقیناً آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی اور آدمی سرخرو ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نسخے کا استعمال کرے آدمی۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ہارٹ کا مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی اپنی جیب میں ہر وقت فلاں ٹیبلٹ رکھو۔ جب اس کے آثار سامنے آئے نا، ہائی بلڈ پریشر کے یا لو بلڈ پریشر کے، جب دل کی دھڑکن تیز ہونے لگے تو فوراً اس کو اپنی زبان کے نیچے رکھ لو، احتیاطی تدبیر ہے۔ اسی طرح وہ گولی جو ہمیں مستقل دی گئی ہے کہ اگر تم آزمائشوں میں پورا اترنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آزمائش میں آپ سرخرو ہو جائیں اور آپ کے قدم نہ پھسلیں، تو پھر ایک چیز جو ہے نا اس کو اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ چیز صبر ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ جذبات امڑتے ہیں، جذبات کہتے ہیں کہ فلاں کام کر دے، لیکن نہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان جذبات کو استعمال کیا تو ان کا رد عمل بہت برا آئے گا۔ اگر اس طرح کنٹرول کر لیا تو بہت ساری باتوں سے بچ جائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے، فرمایا۔ اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات عرض کر دوں کہ جب یہ آیات نازل نہیں تھی، اس کے مخاطب کون لوگ تھے اور ماحول کیا تھا، حالات کس طرح کے تھے اس وقت۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور بہت سارے مضامین ایسے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھانے سے بھی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام پریکٹیکل سے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ سمجھانے سے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ ان آیات کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا اس زمانے میں، اس کا جو پریکٹیکل تھا، جو اس کا عملی مظاہرہ تھا، وہ اب ہم نہیں کر رہے، ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے۔ وہ کام یہ تھا کہ جو مومن تھے، مسلمان تھے، انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو دین اسلام ہے، اسے اگر ایک لفظ میں، ایک جملے میں اس کی غرض و غایت بیان کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کا کلمہ غالب آ جائے۔ اس کو اعلی کلمت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے کلمے کی، اللہ کے نظام کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ اصل بات ہے کہ دنیا سے کفر کی طاقت ٹوٹ جائے اور اس کی جگہ اس کی حکومت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ اسلام کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ کام تھا۔ اب اس کام کے لیے صاف ظاہر ہے کہ باطل کی قوتیں اکٹھی ہو کر کے راستہ روکنے کے لیے آئیں گی، تو آزمائش تو شروع ہو جائے گی، نقصانات بھی ہوں گے، مقابلہ بھی ہوگا۔ تو یہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے، جیسے آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ کام کیا کام تھا وہ جو کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کیا کام کر رہے تھے؟ کوئی مذہبی تبلیغ، کوئی نیکی کا بس درستہ پہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، بس اس طرح کی بات نہیں، یہ ضمنی چیزیں ہیں۔
اصل چیز یہ سی کہ دنیا سے کفر مٹے، کفر کی حکومت ختم ہو اور اسلام کی حکومت غالب آئے، یہ تھا اصل کام۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے جب لوگ نکلے تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، مال کا نقصان بھی ہوا، جانوں کا نقصان بھی ہوا، دشمن کا خوف بھی۔ بس انہی باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں خبردار کر دیا گیا تھا کہ سوچ کر سمجھ کر نکلو، اس راستے میں آئے ہو نا تو سوچ سمجھ کر آؤ، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہیں پرکھیں گے کہ تمہارا دعویٰ کھوٹا ہے، کھرا ہے، تم نے دل سے یہ باتیں مانی ہوئی ہیں یا اوپر اوپر سے۔ آزمائش جب آتی ہے تو وہ آزمائش کی بھٹی پگھلا کے رکھ دیتی ہے، وہ خالص باقی رہ جاتا ہے، کھوٹ باہر نکل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ساری دنیا بیان کر دی، دنیا کی سب چیزیں بیان کر دی۔ فرمایا کسی نہ کسی ایک چیز کے ساتھ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس میں پہلی چیز جو دراصل نفسیاتی طور پر انسان کو ڈیمیج کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، وہ خوف ہوتا ہے، خوف کی کیفیت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا خوف۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دنیا جتنی دوڑ بھاگ کر رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا صبح کے وقت جلدی جلدی لوگ اٹھتے ہیں، اپنے کام کے لیے بھاگتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے پھر بھی نکلتے ہیں، سردیوں میں بھی نکلتے ہیں، گرمیوں میں نکلتے ہیں، موسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہر حالت میں اٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ چلیں رہنے دیں، آج سردی بہت ہے کام چھوڑ دو، گرمی بہت ہے چھوڑ دو، نہیں، اندر ایک خوف ہے۔ وہ خوف یہ ہے کہ اگر کام نہ کیا، محنت نہ کی، مشقت نہ کی تو کھائیں گے کہاں سے؟ روزی کہاں سے آئے گی؟ انسان ہیں ہم، جانور تو نہیں ہیں، پرندے تو نہیں ہیں کہ اڑیں گے اور جا کر کے دانا چوگ لیں گے۔ یہ خوف ہے نفسیت طور پر اندر، وہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے۔ تو اب جب آپ کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہو اور وہ ہو بھی صرف فی سبیل اللہ، اور اس کے راستے میں بڑے بڑے باطل پرست طبقے، بڑی بڑی غالب قوتیں، مسلح قوتیں سامنے کھڑی ہوں اور ان کے مقابلے کے لیے آپ کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے پورا ساز و سامان بھی نہ ہو، تو کیا دشمن کا خوف نہیں آئے گا؟ دشمن کا خوف جو ہوتا ہے وہ آئیے دیکھتے نہیں آپ، یہ باڈی گارڈ کھڑے ہیں، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے ساتھ باڈی گارڈ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیوں؟ خوف کی وجہ سے ہے نا، دشمن کا ڈر ہے۔ یہ بل پروف گاڑیاں کیوں؟ خوف کی وجہ سے ہے نا۔ تو خوف جو ہے نا، یہ اصل بنیادی چیز ہے، خوف۔ ان چیزوں میں سے جن سے آزمائش ہوگی ان میں سے پہلی چیز خوف ہے۔ اگر خوف ہے کسی آدمی کے دل میں تو وہ دین اسلام کے راستے پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہ بات پہلی ہے کہ پہلے اس کو نکالو اور اس بات پر یقین کرو کہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قوت اللہ کے ہاتھ میں، ان القوت للہ جمیعا، سب قوتوں کا مالک اللہ ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے، ہاں موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، ساری بھلائیاں اللہ کے اختیار میں۔ اس پہلے یہ بات ہے کہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ یقین جب تک نہ ہو اپنے سچا ہونے کا، یقین جب تک پیدا نہ ہو کہ میں حق کے راستے پہ چل رہا ہوں، اگر اس راستے میں میں نے اپنی جان دے دی، اپنا مال ضائع کر لیا دنیاوی لحاظ سے،
تو میں آخرت میں پھر بھی کامیاب رہوں گا۔ یہ یقین اس کو بے خوف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا نا الیس اللہ بکاف عبدہ، فرمایا کیا بندے کو اس کا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی نہیں ہے بندے کو؟ اگر اس بات پر یقین ہے تو کوئی چیز بھی نقصان نہیں کرتی، ہو بھی جائے تو عارضی ہوگا، وہ پھر اس بات پیدا کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہے خوف۔ دوسری چیز جو ہے اس دنیا میں، دوسری شے وہ تنگ دستی ہے، افلاس ہے، بھوک ہے۔ افلاس بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محتاجی سے، اللہ تعالیٰ نے کے پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے محتاجی سے پناہ مانگی ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی۔ تو یہ بھوک جو ہے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اور یہ جب آ جاتی ہے تو کیا بھوک کے اندر کوئی آدمی قائم رہ سکتا ہے؟ اپنی خودی کو قائم رکھ لے گا؟ بھوکا ہے آدمی، کئی دنوں سے بھوکا ہے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو پھر یہ روزانہ جو خبریں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنے بچے مار ڈالے، فلاں آدمی نے خودکشی کر لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بھوک ہی تو ہے نا، دریا میں ڈال دیے بچے، خودکشی کر لی۔ کیوں؟ دراصل یقین نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ بھوک کا علاج پتے کھا کر بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھنا، ضرور روٹی ہی علاج نہیں ہے بھوک کا۔ بھوک مٹانے کے لیے اور بھی چیزیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جن پر نہ کوئی قیمت لگتی ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، بھوک مٹائی جا سکتی، اور اس کی مثالیں ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں ہیں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ بھوک کی حالت بھی ہو تو پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا جائے گا، اپنے یقین کو متزلزل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کا علاج کس بات سے ہو رہا ہے؟ صبر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ رِدَائِي، صبر میری چادر ہے۔ چادر کیا کرتی ہے بھائی؟ چادر کی بکل جب ہم مار لیتے ہیں، پورے جسم کو باہر کی جو مخالف ہوا آ رہی ہے، سرد ہوا آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، دیگر بہت سی چیزیں، ان سے بچانے کے لیے ہم نے چادر لی ہے۔ تو اس لیے فرمایا، مثال بہت کمال کی دی کہ وَالصَّبْرُ رِدَائِي، صبر میری چادر ہے۔ جس طرح چادر پورے جسم کو ڈھانک لیتی ہے، اگر آدمی صابر و شاکر ہو جائے تو اس کے سب مسائل جو ہے حل ہو جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بیان کی کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کا تلف ہو جانا، نقصان ہو جانا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں چیزیں۔ ایک زمیندار ہے، اس نے بڑی محنت کر کے فصل بوئی ہے، اب فصل پک گئی ہے، لیکن طوفان باد و باروں آیا، اس نے برباد کر دی، کیا کر لے گا؟ پکی ہوئی فصل برباد ہو جائے گی، کیا کر لے گا؟ کتنی مرتبہ ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ ایک آدمی مل لانا رہا ہے، بڑا کاروبار ہے، اچانک آگ بھڑک اٹھی، سب کچھ ہی بھسم ہو گیا، سینکڑوں لوگ بھی مر گئے۔ کیا یہ مناظر ہم دیکھتے سنتے نہیں؟ اس کو کہتے ہیں اتلاف مال۔ فرمایا جب کسی کا مال خراب ہوتا ہے، نقصان مال کا ہوتا ہے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کا رویہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، جزا و سزا کرتا ہے، یہ صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آزمائش اس کی ہوگی۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہی والانفس، جانیں بھی تلف ہو سکتی ہیں۔ کسی کا بیٹا چلا گیا اس راستے میں، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا۔ یہ لوگ کیا فوت نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک زمانہ تھا جب روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئی۔ اب ظاہر ہے روس کے مقابلے میں روس سپر پاور تھا،
اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کے تن پر پورے کپڑے نہیں تھے, ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا, کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ پانی, چشموں کا پانی پی کر پتے کھا کر گزارا کرتے تھے, لیکن لڑتے تھے اس کے مقابلے. اور روس کے بمبار طیارے ان پر بمباری کرتے تھے. پھر اس کے بعد امریکہ آیا, اس نے بھی وہ جو کچھ کیا سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے. تو اس زمانے میں حکمت یار پاکستان کے دورہ پر آئے. انہوں نے منصورہ میں ایک تقریب میں خطاب کیا تو اس نے کہا کہ مسلمانوں, خاص کر اس نے کہا پاکستانیوں, تمہارے جتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں اتنے افغان وہاں ان کافروں کے گولیوں سے نہیں مرتے. روڈ ایکسیڈنٹ میں جتنے لوگ یہاں مر جاتے ہیں, لیکن یہ مرنا کسی کام کا نہیں. وہ مرنا آزادی کا ہے, خودداری کا ہے. اس مرنے والے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے. اس مرنے والے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس راستے میں نکلا اور اس کی جان کو نقصان ہو گیا تو صبر نے اس کو سہارا دیا ہے, تو پھر وہ اپنے مشن میں ثابت قدم رہتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا یہی راز تھا. ہو یہ بات میں آپ کو بتا دوں, جتنے دنیا میں بڑے بڑے لوگ اٹھے ہیں, مومن, مصلح, ریفارمر, ان کی زندگی کا یہی راز تھا کہ وہ صابر شاکر قسم کے لوگ تھے. وہ موت سے نہیں ڈرے, وہ افلاس سے نہیں ڈرے, وہ بھوک سے نہیں ڈرے, ان باتوں سے نہیں ڈرے. اور پھر والثمرات, اور یہ غلہ, اس کا اطراف, پھل سارے ضائع ہو گئے. یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ جو لوگ ان آزمائشوں سے گزر کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر گئے, وبشر الصابرین, ان صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دو, ان سب کو خوشخبری سنا دو. اور یہ صبر جو ہے یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ اس کی بھی فیکٹری ہے ایک. یہ کہاں بنتی ہے, کہاں سے حاصل ہوتی ہے, اس کے ذرائع کیا ہیں, یہ بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا من بے صبر ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز, صبر کے ساتھ دلجمی کے ساتھ نماز قائم کرو, اس سے مدد لو, ان دو چیزوں سے مدد لو اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے. اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ہے, اگر آپ نے اللہ کا کام کرنا ہے تو یہ دو کام آپ کو کرنا ہے. نماز پڑھیں. کئی مرتبہ دیکھا ہے کبھی کبھی کسی نہ کسی معاملے میں ٹینشن ہو جاتی اور بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں تو بھول جاتی, ذہنی طور پر آدمی مفلوج ہو جاتا ہے. اور آزمائش کر کے یہ دیکھا ہے کہ جب ٹینشن ہوتی ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی, وہ ذہن سے نہیں نکل رہی. کسی کو بیٹے کی ٹینشن ہے, کسی کو اولاد کی ٹینشن ہے, کسی کو مال کی ٹینشن ہے, کسی کو کوئی نقصان کی ٹینشن, کوئی نہ کوئی چکر بن گیا. اگر آپ ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر اس آدمی کو زیادہ ہوتا ہے جو ٹینشن کا شکار ہے. اور ٹینشن کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ آپ نماز پڑھیں پوری دلجمی کے ساتھ, ٹینشن ختم. قرآن پڑھیں, ٹینشن ختم, بشرطے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں, بشرطے کہ آپ اس کی گہرائی میں اتریں. آپ ایک ہی کام ہوگا نا, یا تو اس کو پوری سمجھ کے ساتھ اس میں اتریں گے, جب اس میں سمجھ کے ساتھ اتریں گے تو وہ جاتی رہے گی, اگر بے سمجھ سے پڑھیں گے تو وہ غالب رہے گی.
ایک چیز رہ سکتی ہے، دل اللہ نے دو نہیں بنائے، سینے میں دو دل نہیں بنائے اللہ نے، ایک دل بنایا، اس میں ایک ہی چیز رہتی ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے پھر ان مشکلات کو، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ یقین پیدا کرو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو، جم کے کھڑے رہنے والوں کو ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ نے بڑے خوف کے عالم میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا غار ثور میں جب چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں ہم پکڑے جائیں۔ کیا کہا نبی اللہ کے رسول نے؟ کیا کہا؟ لا تحزن، مت غم خواہ، بھائی دشمن سر پر کھڑا ہے نا، بالکل سر پہ کھڑا ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے، اگر یہ نیچے دیکھیں، اس طرح دیکھنے کے لیے نیچے دیکھیں تو ہم پکڑے گئے۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن، مت غم کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمائیے کیا پھر پکڑے گئے؟ یقین کا عمل اس کو کہتے ہیں۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو آدمی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ صبر کے مواقع کون کون سے ہوتے ہیں، خصوصی مواقع، بہت مشکل ٹائم جو زندگی کے ہوتے ہیں نا، ان کا ذکر کیا قرآن نے۔ فرمایا ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ بات فرمائی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ تین موقع زندگی کے بہت ہی مشکل ہیں۔ ایک یہی تنگ دستی، آدمی جیب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہو، بھوک اور افلاس، کوئی چارہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ صبر کرنے والے ہیں اس حالت میں بھی۔ اور دوسرا بیماری ایک ایسی بلا ہے کہ کئی مرتبہ آدمی چاہتا ہے کہ پروردگار اس سے تو مجھے موت دے دے، بلکہ گھر والے کہتے ہیں کہ اب تو اللہ اس کو پردہ ہی دے دے نا، کہتے ہیں نا، یہ بے صبری کا نتیجہ ہے۔ کیوں پردہ دے دے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اسے شفا دے دے؟ الٹی بات ہے نا، تربیت کی کمی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اسے شفا دے دے؟ یہ کیوں کہتے ہیں اسے پردہ دے دے؟ زندگی تو بالکل موت کے کنارے پر پہنچ کر واپس آ جاتی ہے، یہ دیکھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تجربے اس کے مشاہدات موجود ہیں۔ اس حوالے سے کہی گئی ہے والضراء، بیماریوں کی حالت، وحین الباس، اور بالمقابل دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ اللہ کے جو دشمن ہیں وہ اللہ کے دین کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ مومن کی ذمہ داری بنائی گئی ہے کہ نہیں، تیرا کام ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور وہ بہت مشکل ہے۔ جنگوں میں آمنے سامنے کی لڑائیاں بہت خوفناک ہیں، مرنے کا خوف ہے۔ تو اب اگر وہ صابر ہے، جم کے کھڑا رہنے والا ہے، تو فرمایا یہ گیا کہ صابر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان مشکل ترین اوقات میں صبر کرتے ہیں۔ پھر یہ بات انہیں سرٹیفکیٹ یہ دیا گیا، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ علامتیں بیان کر دی گئی۔ عزم اور ہمت، دنیا کے اندر جب آدمی ہمت ہار جائے، عزم اس کا ٹوٹ جائے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یقین مانیے کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں، کسی بچے کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام کرو، وہ دیکھ کر کہتا مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، یعنی اس کی ہمت ابتدا ہی میں جواب دے گئی، اس کا عزم ٹوٹ گیا، وہ نہیں کر سکتا۔ آپ ایسے شخص سے کوئی کام نہیں کروا سکتے،
اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی تو کر دے، وہ کہتے ہیں جی میں کر دیتا ہوں، اور وہ اپنی ہمت اور جرت کے ساتھ اٹھتا ہے اور کام کر دیتا ہے۔ کام ایک ہی ہے، کرنے والے دو افراد ہیں، ایک ہمت توڑ کر بیٹھ گیا اور ایک نے عزم اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور کام کر دیا۔ اللہ مددگار ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی تاریخ میں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے عزم و ہمت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور پھر یہ عزم اور ہمت جو چیزیں ہیں نا، یہ صبر کے ساتھ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جو شخص جم کے کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے کسی مقصد کے لیے، مشن کے لیے، وہ ہمت پیدا نہیں کر سکتا، وہ مخالفین کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز آسانی سے نہیں مل سکتی، کوئی چیز آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتی۔ آپ نے جو کچھ یہاں سے حاصل کرنا ہے ہمت سے، محنت سے، مشقت سے اور مقابلے سے کرنا ہے، اور مفت میں بھی کوئی شے نہیں ملے گی یہاں۔ ہر چیز جو یہاں ملنی ہے اس کے بدل میں آپ کو کچھ دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ دنیا رب نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال دے دی ہے، مومن کو مثال دی ہے کہ تیرے سامنے تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ سورہ شورا کے اندر آیت نمبر 43 میں فرمایا وَلَمَّنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وہ شخص جس نے صبر کیا اور جس نے بچ کر معاف کر دیا، جس نے معاف کر دیا، دشمن کو معاف کر دیا۔ بہت مشکل کام جو دنیا میں ہے نا، وہ دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ دشمن کو جب آدمی قابو پائے اس پر اور اسے معاف کرنا، یہ بڑے جگرے کا کام ہے، بڑے جگرے کا کام ہے۔ یہ اس کا الگ موضوع ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا حامد سجدہ میں بڑی تفصیل سے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ شخصیت کو نکھارنے کی باتیں جو ہمیں اس لیے نہیں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں، قرآن کی طرف تو ہم راغب ہی نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور۔ یہ کام کہ دشمن پر قابو پانا اور اسے معاف کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ عزم و ہمت کا کام ہے۔ اور صبر کرنا، کیا اس کی مثال دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا، آپ کے خاندان کو تکلیفیں دیں، آپ کی بیٹیوں پر الزام لگائے، آپ کے ازواج پر الزام لگائے، آپ کے قتل کے در پہ رہے، آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، آپ کے ساتھیوں کو مار مار کر ہلکان کرتے رہے، کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا انہوں نے؟ مکے کے اندر جو غریب لوگ تھے ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا، بلال کے ساتھ کیا نہیں ہوا، خباب کے ساتھ کیا نہیں ہوا، خباب کے ساتھ کیا نہیں ہوا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑنا پڑا اپنا، آخر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر 300 میل کے فاصلے پر باہر چلے گئے، اپنا وطن چھوڑ کر گئے، کاروبار کے لیے نہیں گئے تھے، دین کی خاطر، عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ بچانے گئے تھے۔ اب جب ان پر غلبہ حاصل ہوا ہے، جب وہی لوگ مغلوب ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، وہ بڑے بڑے لوگ وہ سامنے کھڑے تھے آپ کے، سب قیدیوں کی طرح۔ اگر آپ چاہتے تو انہیں قتل کروا سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو انہیں قیدی بنا سکتے تھے، جو چاہ کے کر سکتے تھے نا، تو یہی کیا۔ پھر یہ جس آیت میں بیان کیا گیا وَلَمَّنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی سرزنش نہیں، اب تم آزاد ہو۔ اپنے عمل سے ہمیں ایک نمونہ دکھایا ہے نا، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کہتے رہتے ہیں نا۔ کبھی اس کا مظاہرہ بھی کیا، کبھی اس نمونے پر عمل کیا ہے ہم نے؟ نہیں، کبھی نہیں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو دیکھیں،
حکمرانوں کو دیکھیں، سیاستدانوں کو دیکھیں، اور لوگوں کو دیکھیں، نہیں، آپ کو یہ نمونے نظر نہیں آئیں گے۔ اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ فاصبر کما صبر، ایسے صبر کرو جیسے صبر کیا تھا اولو العزم من الرسل، عزم و ہمت والے رسولوں نے جس طرح صبر کیا تھا اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اور انہیں جو مشکلات پیش آئی ہیں، قرآن میں ان کے سب کے حالات بیان ہوئے، سب کے حالات بیان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام وطن سے، اپنے گھر بار سے نکلے اور مہاجرت کی زندگی بسر، دیگر صحابہ، خود ابراہیم علیہ السلام، تصور نہیں آدمی کہہ سکتا، اکیلے تنہا، باپ نے کہ باپ کہہ رہے نکل جائے یہاں سے، میں ورنہ تجھے سنسار کر دوں گا۔ کتنی مشکل ہے یہ بات، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا کہ صبر کرو، فاصبر، صبر کرو، کما صبر ہو، اس طرح جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ وہ نمونے ہیں تمہارے سامنے، تو یہ سمجھا دی ہے بات۔ یہ مشکلات سے بھری دنیا، یہ مشکلات سے بھری دنیا، قدم قدم پر مشکلات ہیں یہاں، قدم قدم پر۔ کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہوتا جب آپ کسی نہ کسی آزمائش سے نہیں گزرتے، اور کوئی ایسا ایک موقع نہیں ہوتا جہاں آپ کو غصہ نہیں آتا۔ آپ سڑک پہ چلتے ہیں نا، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو رستہ نہیں دے رہا، ریڑھی والا رستہ نہیں دے رہا، گدھا گاڑی والا رستہ نہیں دے رہا، آپ کو بہت غصہ آتا ہے۔ موٹر سائیکل والا رستہ نہیں دیتا، گاڑی والے کو وہ سے بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ چیزیں آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس غصے کا مظاہرہ کیا تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں صبر بس مسجدوں میں کرنا ہے اور گھروں میں کرنا ہے، نہیں، باہر نکلو ذرا، روڈ پہ نکلو، منڈی میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، ایوانوں میں جاؤ، پھر دیکھو نا کہ اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا فساد سے بھر گئی۔ اس کے لیے بھی لوگوں نے بہت سارے سوال کیے۔ اس علاج بھری دنیا جو ہے، مشکلات سے بھری دنیا کا علاج کیا ہے؟ ایک شخص آیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، ای الدعاء افضل، بہترین دعا کیا ہے، بہترین پکار کیا ہے؟ دعا کا ترجمہ میں نے کیا ہے، پکار بہترین کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے نا، دعا تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے دعا کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ بہترین دعا کیا ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل ربک العافیۃ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یوں دعا کیا کر، اپنے رب سے یوں مانگ کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے معافات عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عافیت یہ ہے جن چیزوں کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے ان کے مقابلے میں عافیت آتی ہے دنیا میں۔ عافیت مالی تنگ دستی سے، بھوک سے، افلاس سے، خوف سے، عافیت۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ مجھے لوگوں کے غیظ و غضب سے، محفوظ رکھ، اس کو معافات کہتے ہیں کہ دشمنوں کے خوف سے مجھے محفوظ رکھ، مخالف لوگوں کے حربوں سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے مجھے محفوظ رکھ، یہ دعا کر۔ اچھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ثم اتاہ فی یوم ثانی، وہ دوسرے دن پھر آ گیا، وہ شخص دوسرے دن پھر آ گیا، تسلی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ چھوٹی سی بات ہے، دو باتیں کہی ہیں، عافیت طلب کر، معافات طلب کر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ دوسرے دن پھر آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، ای الدعاء افضل، بہترین دعا کون سی ہے؟ فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دعا فقال له مثل ذلك، تو آپ نے اسی کی مثل پھر بتا دیا اسے کہ وہ دعا کر جو میں نے تجھے بتائی ہے، وہ دعا کر۔ اچھا، دعا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، دعا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر دعا کے ساتھ آدمی عمل نہ کرے۔ اگر دعا کرے عمل نہ کرے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، کچھ نہ کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ دعا ایک تحریک ہے، اندر تحریک پیدا کرتی ہے آدمی کی، اسے یقین دیتی ہے کہ اب میں یہ کام کروں گا تو میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ آیا فقال له مثل ذلك، تو آپ نے پھر اسے اسی طرح کہا۔ ثم اتى في يوم الثالث، وہ تیسرے دن پھر آ گیا، اس نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے بھی اسے اسی طرح جواب دیا۔ فقال له مثل ذلك، آپ نے کہا وہ میں تجھے ایک دفعہ بتا چکا کہ یہ دعا کر، اب اسے بتایا۔ قال، آپ نے فرمایا بات سمجھ، فَإِذَا أُوتِيَتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں تجھے عافیت حاصل ہو جائے اور معافات حاصل ہو جائے، یعنی جو مادی چیزیں جن کا نقصان ہوتا ہے، نفسیاتی جو چیزیں جو خوف ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، مالی نقصانات ہیں، ان سے اگر تمہیں حفاظت ہو جائے، وہ نہ ہو، اور دوسری طرف جو تمہارے دشمن ہے وہ تم پہ غالب نہ آ سکے، تو بتا اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہے۔ یہ چیز اگر دنیا میں بھی تجھے حاصل ہو جائے تو اس سے تیری آخرت بن جائے گی۔ قد افلحت، تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر کامیابی کے لیے آدمی کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، اس کا عزت محفوظ ہو، اس نفسیاتی طور پر وہ محفوظ ہو، اس کی حفاظت ہو، اسے یقین ہو جائے کہ میں محفوظ ہوں۔ اگر وہ محفوظ ہے اور اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی؟ یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اس دنیا میں عافیت حاصل کرنے کے لیے اوپر جو میں نے عرض کی ہیں باتیں، ان کی مدد لو اور صبر کی مدد لو گے تو تمہیں یہ چیزیں عافیت حاصل ہو جائے گی اور دشمنوں سے حفاظت حاصل ہو جائے گی۔ یہ صاف صاف کہہ دیا۔